بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے شینجن کنٹریز کا، وہ ملک جس کی ویزا ریشو اب تک جو ہے وہ پاکستان میں سب سے اچھی جا رہی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں نیدرلینڈ کی۔ یہ ویزا جو ہے پاکستان سے کیسے اپلائی ہوتا ہے، اس کے مین ڈاکومنٹس کیا ہیں، اس کے لیے بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ٹریول ہسٹری ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے، اور اپائنٹمنٹ کے وقت ہم نے کون سے ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں، ان چیزوں کو ہم کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو میں کور کریں۔ تو آپ سب سے پہلے میرا جو چینل ہے گلوبل ویزا مینٹور، تو اس کو آپ نے فالو بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک سبھی پر یہ موجود ہے۔ اس بھی ٹاپک پر میں ویڈیو بناتا ہوں، اس کا لنکس جو ہیں وہ میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو سارے مل جائیں گے۔ اچھا دیکھیں، یہ جو اس کی ویب سائٹ ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اس ویب سائٹ پہ ہم نے آنا کیسے ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی براؤزر پر جا کر لکھ دینا VFS گلوبل، ٹھیک ہے۔ تو یہ VFS گلوبل کی ویب سائٹ آ جائے گی، اس کو آپ نے کھول لینا ہے۔ تو یہاں دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے آئی ایم اپلائنگ فرام، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہاں سے اپلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس بھی جگہ سے آپ ہیں آپ نے وہ لکھنا ہے، اور آپ نے کہاں جانا ہے، تو یہاں پہ نیدرلینڈ لکھیں گے تو نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ دی نیدرلینڈ لکھیں گے تو آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آ گیا۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا آ گیا ہے ٹیک می ٹو دا ویب سائٹ۔ جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو اوپن ہوگی۔ یہاں پہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ اپلائی فار ویزا، فائنڈ اے سینٹر، پریمیم سروسز، بک این اپوائنٹمنٹ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم نے یہاں سے اس کو سمپلی کر دینا اسٹارٹ ناؤ۔ اچھا جی، جیسے ہی میں اسٹارٹ ناؤ پر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ویزا کی ٹائپ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے ڈاکومنٹس کی لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اپوائنٹمنٹ بک کرنا چاہتے ہیں، ساری ڈیٹیل یہاں پہ ویو آل کر کے آپ کو مل رہی ہے۔ فی الحال میں ڈائریکٹ یہاں پہ یہ نیڈ مور انفارمیشن کے ساتھ لکھا ہوا ہے ریڈی ٹو اپلائی، اس کو کلک کرتا ہوں اور یہاں پر مجھے مل جائے گا اپلائی ناؤ کا بٹن۔ میں اس کو کلک کر دیتا ہوں۔ تو جیسے ہی میں اس کو کلک کروں گا تو اب میرے سامنے جو ہے یہ نیدرلینڈ کی ویب سائٹ جو ہے وہ دیکھیں، کنگڈم آف نیدرلینڈ، تو یہ آ گئی ہے۔ یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے شینجن ویزا، اس کو میں کلک کرتا ہوں۔ پہ نیچے دیکھیں لکھا ہوا آ رہا ہے اپلائنگ فار اے شینجن ویزا، اس کو آپ یہاں سے کلک کر دیں گے تو یہ ہمارے سامنے دیکھیں اس کا ہوم پیج جو ہے نا ویب سائٹ کا اوپن ہو گیا ہے، جہاں پر ہم نے نیدرلینڈ کے لیے جو اپلیکیشن دینی ہے اس کا فارم ہم نے یہاں پہ فل کرنا ہے۔ تو اس کو فل کرنے سے پہلے یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے لاگ ان کریں یا کریٹ این اکاؤنٹ کریں، تو پہلے آپ کو اکاؤنٹ کریٹ کرنا پڑے گا۔ میں اس کو یہاں سے کرتا ہوں کہ بھائی میرا اکاؤنٹ کریٹ کر دیں، یا نیچے لکھا ہوا ہے کریٹ یور اکاؤنٹ، اس کو میں یہاں سے کلک کر دیتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے اس کو کلک کیا ہے تو آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا ای میل ایڈریس لکھیں اور اس پر سینڈ کوڈ کریں۔ تو یہ میں نے اپنا ای میل ایڈریس لکھ کیا، میں اس پہ سینڈ کوڈ کرتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی ای میل پر کوڈ ہے، آپ یہاں پر وہ کوڈ لکھیں۔ مجھے کوڈ آ گیا، میں کوڈ لکھتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو کنفرم ای میل ایڈریس کر دیتا ہوں۔ اچھا جی، اس کے بعد یہاں سے میں نے کنٹینیو کرنا ہے۔ جیسے میں اس کو کنٹینیو کروں گا تو یہ میرا ای میل ایڈریس جو ہے نا یہ ویریفائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا یہاں پر پاسورڈ جو ہے نا وہ سیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ای میل کا پاسورڈ نہیں دینا، اپنے یہاں پر نیا پاسورڈ رکھنا ہے۔ اچھا جی، میں نے یہ پاسورڈ بھی رکھ لیا ہے، پھر اس کے بعد اپنا پاسورڈ ریپیٹ کیا ہے، اور پھر میں نے اپنا نام لکھ لیا محمد لقمان۔ اس کے بعد میں اس کو کروں گا کنٹینیو، اس کو سیو نہیں کرتے۔ اب دیکھتے ہیں نیکسٹ جو ہے یہ کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے انٹر یور فون نمبر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے اپنا کنٹری سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اپنا پیارا پاکستان سیٹ کر لیا۔ اس کے بعد یہاں پہ فون نمبر دینا ہے، میں یہاں پہ فون نمبر دیتا ہوں۔ یہ فون نمبر دینے کے بعد میں اس کو کروں گا کنٹینیو۔ جیسے ہی میں نے اس کو کنٹینیو کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ میرا جو ہے نا اکاؤنٹ اس نے کریٹ کر دیا، ویلکم بھی مجھے کر رہا ہے، اور میرا ای میل ایڈریس اور میرا فون نمبر وغیرہ یہاں پہ دکھا رہا ہے، پاسورڈ XYZ ساری چیزیں سے دکھا دی۔ تو الحمدللہ ہم نے نیدرلینڈ کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے اپنا اکاؤنٹ بنا لیا۔ اچھا جی، یہاں سے آپ دیکھیں اوپر سے کنسولر سروسز، شینجن ویزا، اور یہاں پہ لکھا ہوگا شارٹ اسٹے۔ جب یہ شارٹ اسٹے آئے تو اس کے نیچے آپ نے دیکھنا یہاں پہ لکھا ہوا ہوگا فل آؤٹ دا اپلیکیشن فارم، ٹھیک ہے۔ تو نیچے کچھ اہم ڈیٹیلز وغیرہ دی ہیں، ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں یہاں سے اس کو کلک کرتا ہوں، فل آؤٹ دا اپلیکیشن فارم۔ تو اس کے بعد یہ پروسیسنگ آ گیا ہے، دیکھتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں یہ ہم نے فارم فل کرنا ہے، اور اس میں وہی کوسچنز ہیں جو ہر شینجن کے اپلیکیشن فارم میں ہوتے ہیں، وہی 29-30 سوال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک شینجن کا ویزا لے کر آپ 29 یا جو 28 کنٹریز ہیں ان میں آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ ٹوٹل جو ہے نا 6 جو ہے نا اسٹیپس اس میں لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم 1 بائی 1 اس کو جلدی سے دیکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے پوچھ رہا ہے جنرل انفارمیشن، ان وٹ کنٹری اور ریجن آر یو اپلائنگ فار دا ویزا، ٹھیک ہے۔ آپ کہاں سے اپلائی کر رہے ہیں، تو آپ جہاں بھی ہیں تو آپ نے اپنا لوکیشن سلیکٹ کرنی ہے۔ میں نے پاکستان لکھ دیا ہے۔ وچ کنٹری اور کنٹریز ان دا شینجن ایریا ڈو یو وانٹ ٹو وزٹ، ٹھیک ہے۔ آپ کہاں پہ جانا چاہتے ہیں شینجن ایریا میں، تو ہم نے اس میں نیدرلینڈ سلیکٹ کریں گے کہ ہم نیدرلینڈ میں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہاؤ مینی ٹائمز ول یو انٹر دا شینجن ایریا، تو اگر آپ بالکل فرسٹ ٹائم اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اس کو سنگل انٹری کریں، ٹھیک ہے۔ واٹ از یور نیشنلٹی، تو آپ کی نیشنلٹی کیا ہے، ہماری نیشنلٹی جو ہے وہ ہے پاکستان۔ اس کے بعد آن وٹ ڈیٹ ڈو یو پلان ٹو ارائیو ان دا شینجن ایریا، آپ کب آئیں گے اور شینجن ایریا کو کب چھوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں سے فی الحال میں ڈمی ڈیٹ لکھ رہا ہوں، تو آپ نے اپنی ایکچوئل جو پلان بنایا ہے اس کے حساب سے آپ نے یہاں پہ ڈیٹ لکھ دینی ہے۔ سوری میں اس کو کر دیتا ہوں 1/9
2026 को मैं आऊँगा और 5/9/2026 को मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ठीक है। और उसके बाद आ गया जी प्राइवेसी एंड फ़ी, तो इसको हम आई हैव रीड द टर्म्स एंड कंडीशन को कर देंगे, ठीक है। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, नो रिफंड्स, ठीक है। ये याद रखिएगा कि वीज़ा फ़ी जो है ना वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। अब इसको गो टू द पर्सनल डिटेल नीचे से आपने यहाँ से क्लिक कर देना है। अच्छा जी, मैंने लास्ट नेम अपना लिख दिया है, गिवन नेम लिख दिया है, जेंडर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये कह रहा है कि आपकी फुल डेट ऑफ बर्थ जो है वो पासपोर्ट में दी हुई है, तो यहाँ से हमने इसको कह देना येस, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, ठीक है। मैं कोई डमी डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपने अपनी एक्चुअल जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल प्लेस ऑफ बर्थ मुल्तान लिख देता हूँ। कंट्री ऑफ बर्थ आपकी क्या है कि किस कंट्री में आप पैदा हुए, तो फ़िलहाल हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे पाकिस्तान। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, ठीक है। तो आपका जो एक्चुअल आपने वो लिखना है, सिंगल है, मैरिड हैं। इज़ योर सरनेम द सेम नो एज़ व्हेन यू वर बोर्न, ठीक है। तो आपका जो लास्ट नेम है वो अभी भी वही है जब आप पैदा हुए थे, तो मैं इसको कह देता हूँ जी वही है। उसके बाद यहाँ पे आईडी का नंबर देना है। अगर आप कतर, सऊदी इधर उधर आप रह रहे हैं तो आपने अपना इकामा नंबर या एमरेट्स आईडी वगैरह XYZ चीज़ें देनी है। तो फिलहाल यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे, मैं फ़िलहाल इसको कर देता हूँ आई डोंट हैव एन आईडी नंबर। तो यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान में तो पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड का नंबर लिख देंगे। वाज योर नेशनलिटी पाकिस्तान एट द बर्थ, ठीक है। बाय बर्थ आप पाकिस्तानी नेशनल है, मैंने कहा जी बिल्कुल। डू यू हैव एनी अदर नेशनलिटी बिसाइड्स पाकिस्तानी, ठीक है। पाकिस्तान के अलावा कोई और नेशनलिटी आपकी है, तो मैंने कहा नो, नहीं है। उसके बाद देखिए बच्चों वाले सवाल है ना, एड्रेस पूछ रहा है, तो आपने जो ना स्ट्रीट एड्रेस लिख देना है। फॉर एग्जांपल स्ट्रीट नंबर 12 में रहता हूँ, ये चीज़ें ऑप्शनल हैं। उसके बाद एडिशनल एड्रेस, ये भी ऑप्शनल है। तो आप अपना जो एड्रेस है उसका स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर और ये सारी चीज़ें, ये देखें, ये भी पोस्टल कोड भी ऑप्शनल है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। मैं फॉर एग्जांपल मुल्तान लिख देता हूँ और कंट्री फिर से दोबारा पाकिस्तान लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आर यू नेशनल ऑफ पाकिस्तान, बार बार सवाल किया जा रहा है। मैंने कहा जी बिल्कुल यस। विल यू रिटर्न टू पाकिस्तान इमीडिएटली व्हेन यू लीव द शेंजन, बिल्कुल मैं पाकिस्तान आ जाऊँगा, ठीक है। अगर मैंने पाकिस्तान नहीं आना, मैंने कतर आना है, दुबई आना है, ठीक है, सऊदी अरेबिया है, तो फिर मैं उनका बता दूंगा। तो फिलहाल मैं कहता हूँ जी मैं बिल्कुल पाकिस्तान वापस आ जाऊँगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है ना, ये योर विजिट टू, तो ये कह रहा है कि गो टू योर विजिट टू, तो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ कह रहा है, हम इसको क्लिक कर देंगे। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ गया है। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर जो है वो यूरोपियन यूनियन में या किसी यूरोप के कंट्रीज़ में रह रहा है, तो स्विट्ज़रलैंड, यूके वगैरह में, तो आपने फिर येस करना है, ठीक है। अगर आप उसके पास जा रहे हैं तो ये भी ध्यान में रखें कि फैमिली मेम्बर होता कौन है। तो फिलहाल हमारा कोई भी नहीं, हम इसको नो कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने नो किया तो अब ये आ गया कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ डिफरेंट ऑक्यूपेशन आ रहे हैं, तो आप अपना ऑक्यूपेशन सर्च करें और फिर जो है ना वो उसके नीचे सारी आपने डिटेल लिख देनी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये फार्मर कर देता हूँ कि मेरी ऑक्यूपेशन फार्मर है। अब वो यहाँ पे देखें पूछने लग गया है कि आपका जो एम्प्लॉयर है, यानी आपकी जो कंपनी है, उसका नेम क्या है, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ कि वो मेरी जो कंपनी है वो कोई फर्टिलाइज़र कंपनी है, ठीक है। फर्टिलाइज़र कंपनी है, उसका एड्रेस मैं लिखूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो मुल्तान में है, तो उसका कोई एड्रेस होगा, उसका नंबर ऑप्शनल है, उसका एड्रेस भी ऑप्शनल है, पोस्ट कोड भी ऑप्शन है, सिटी, ठीक है। यहाँ पे दोबारा जो है ना वो मुझे मुल्तान लिखना है, ठीक है। और उसके बाद कंट्री जो है ना वो कंट्री फिर दोबारा से कि वो आपकी जो कंपनी है वो किधर है, ठीक है। उसका जो है ना टेलीफोन नंबर जो है ना वो आपने देना है, ठीक है। यहाँ से हम जो है वो पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे और ये मैं आपको अपना नंबर लिख के दे रहा हूँ। अगर आपने रब्ता करना हो तो आप इस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विज़िट टू नेदरलैंड कह रहा है कि हैव यू बीन इनवाइटेड टू विजिट नेदरलैंड, आप पहले आपको किसी ने इनवाइट किया है, ठीक है। तो हमें अगर आपको कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या आप किसी इवेंट में जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो आप इसको ये करेंगे। अगर आपको किसी फ़र्द ने बुलाया है, फ़र्द वाहिद ने बुलाया है, तो आप ये करेंगे। और मेरी तरह अगर आपको किसी ने भी नहीं बुलाया तो हमें कोई जानता ही नहीं है, ठीक है। जाना हर बंदा चाहता है लेकिन वहाँ कोई नहीं है, तो हम इसको नॉट इनवाइटेड कर देंगे। अच्छा जी, फिर नहीं बुलाया तो फिर वो कह रहा है भाई होटल का बताओ, होटल में रहोगे, कोई और अकोमोडेशन आपने ढूंढी है, आई विल स्टे एट समवंस प्राइवेट होम, तो हम किसी के घर पे रुकेंगे। तो हम फिलहाल इसको कह देते हैं कि भाई मैं किसी होटल में रुकूँ। अब वो होटल का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपने होटल बुकिंग बनवा लेनी है और उस पर उसका नाम, उसका एड्रेस, ठीक है, नंबर उसका ऑप्शनल है, ये चीज़ें ऑप्शनल हैं। उसके बाद उसका सिटी जो है तो वो क्या है, तो ये हॉलैंड के अंदर आप अपना सिटी ढूंढ लेंगे। कंट्री तो यही हमारा नैदरलैंड रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद विल यू स्टे एनीवेयर एल्स ड्यूरिंग योर विजिट टू नैदरलैंड, आप इसके अलावा भी कहीं रहेंगे, तो हम कहते हैं नहीं, हम सिर्फ इस होटल में ही रहेंगे, ठीक है। तो आपने जो अपना ट्रैवल इटनरी या ट्रैवल प्लान बनाया होगा डे बाय डे, उसके मुताबिक आपने ये चीज़ें अपनी एंटर करनी है। उसके बाद मीन्स ऑफ सपोर्ट देखें, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था कि ये हर शेंजन फॉर्म में होता है कि हु विल कवर योर ट्रैवल एंड सब्सिस्टेंस कॉस्ट। अब ये कह रहा है कि आप
کہ اخراجات کون برداشت کرے گا؟ بائی دا اپلیکینٹ ہمسیلف، ہم خود کریں گے۔ کس صورت میں ہوں گے؟ میرے پاس کیش کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے نا وہ کریڈٹ کارڈس بھی ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل۔ تو جو آپ کے پاس چیز ہے وہ اس میں سے سلیکٹ کریں اور آپ نے پرپز آف ٹریول پہ چلے جانا ہے، گو کر دینا ہے۔ تو یہ ہمارے 3 سیکشن فل ہو گئے ہیں، چوتھے پر ہم آگے ہیں۔ اس کے بعد پوچھ رہا ہے کہ مین پرپز آف دا ٹریول آپ کا کیا ہے؟ تو ہمارا ایک ہی پرپز ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ٹورزم، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جاب کے لیے یہ ویزا نہیں ہے، دیکھیے یہ صرف ٹورسٹ پرپز کے لیے ہے۔ ڈو یو ہیو ایڈیشنل انفارمیشن اباؤٹ دا پرپز آف یور وزٹ؟ یہ آپشنل ہے، یہاں پہ آپ اپنی ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں کہ میں سمر ویکیشن یا نیو ایئر منانے کے لیے جا رہا ہوں، ایکس وائی زی۔ آر دیر اینی ادر ریزنز آف یور وزٹ؟ اگر آپ کی وزٹ کی کوئی اور ریزنز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے کیس کو مضبوط کر سکتے ہیں، تو آپ ضرور دیں، ادروائز آپ اس کو نو کر دیں اور اس کے بعد گو ٹو ڈاکومنٹس پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو بڑا آسان سا فارم تھا، میرا خیال ہے اس سے آسان فارم تو میں نے آج تک کسی ویزے کا نہیں دیکھا۔ اچھا جی، اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ٹائپ آف ٹریول ڈاکومنٹ، تو یہاں پر ہم نے کر دینا ہے اپنا کون سا پاسپورٹ ہے ہمارے پاس؟ آرڈنری پاسپورٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹریول ڈاکومنٹ کا نمبر کیا ہے؟ تو آپ کے جو پاسپورٹ کا نمبر ہوگا آپ نے وہ لکھ دینا ہے، اور اس کے بعد جی پوچھ رہا ہے ایشو کب ہوا ہے؟ تو ایشو جو ہے نا کوئی بھی ڈیٹ آپ یہاں پہ لکھ دیں، اور ایشو اور ایکسپائری ڈیٹ، ٹھیک، کم از کم آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ویلڈ تو ہو 2-3 سال کے لیے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو 6 منتھ کی کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن زیادہ ویلڈ ہو تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کنٹری آف ایشو، کس نے ایشو کیا ہے؟ بار بار پاکستان، اور کے بعد ایشوئنگ اتھارٹی جو ہے وہ آپشنل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اف یو ہیو اپلائڈ فار اے ویزا فار دا شینجن ایریا بیفور، اگر آپ نے شینجن کے ویزا کے لیے اپلائی کیا اور اس کے لیے آپ نے بایو میٹرکس دے دی ہیں تو آپ نے اس کو یس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں دیے، بالکل پہلی دفعہ اپلائی کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے نو کر دینا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یس کریں گے نا تو یہ دیکھیں، پھر وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے فنگر پرنٹس کب دیے تھے اور آپ کا جو ویزا نمبر تھا وہ کیا تھا، تو فی الحال ہم اس کو نو کر دیتے ہیں اور گو ٹو سمری پہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا جی، لاسٹ سیکشن آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی آسان سا فارم ہے، بہت ہی آسان ہے، کیا بات ہے ان کی۔ اچھا جی، سمری آ گئی، سمری کے اندر دیکھیں یہ وہ ساری چیزیں آ گئی۔ آئی وانٹ آل انفارمیشن اباؤٹ مائی ویزا اپلیکیشن ٹو بی سینڈ ٹو دا ای میل ایڈریس آئی ہیو پرووائڈیڈ۔ اچھا جی، یہ آپ کو ساری انفارمیشن آپ کے ای میل ایڈریس پہ بھی بھیج دیں گے، تو فی الحال میں کہتا ہوں نہیں، مجھے نہ بھیجیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ اس کو یس کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ ساری جو میں نے ڈمی ڈیٹا پٹ کیا تھا، یہ ساری چیزیں میری یہاں پر آ چکی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آئی ہیو کمپلیٹڈ دس اپلیکیشن فارم ٹروتھفلی، میں نے سچائی کے ساتھ فارم فل کیا ہے۔ یہ اس چیز کی ہم میں بہت زیادہ کمی ہے، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی بالکل سچ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، ایک فارم فل کرتے وقت بھی وہ یہ پوچھ رہے ہیں، ہم تو پتہ نہیں ان کو کچھ سمجھتے نہیں ہے، فارم میں جھوٹ بولنا تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کو یس ہر صورت میں کرنا پڑے گا، اور یہ آپ نے غور کر لینا۔ اس کے بعد کمپلیٹ اینڈ ڈاؤن لوڈ دا فارم، اس کو کلک کر دیں گے۔ اچھا جی، جیسے اس کو ہم نے کلک کیا ہے تو یہ دیکھیں جی، یہ میرا جو اپنا شینجن کا فارم تھا، یہ وہی کوشچنز ہیں، یہ دیکھیں بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ سارے فل ہو کے نا وہ یہ آگے ہیں، اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 32 کوشچن جو ہے نا وہ سارے اس میں فل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا اپلیکیشن فارم کمپلیٹ ہو گیا، یہاں پہ بار کوڈ بھی جنریٹ ہو گیا، اس کا نمبر بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو اگر ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ نے آن لائن فل کیا تھا۔ اگر آپ نے پھر اس میں کوئی غلطیاں وغیرہ ہوگی تو آپ دوبارہ سے جو نا اس کو فارم کو فل کر لیں۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں جب آپ دوبارہ آئیں گے نا مائی اپلیکیشن فارمس، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو آپ نے فارم فل کیے ہوں گے، یہاں پر یہ جو فارم جو ہیں یہ آپ کو نیچے نظر آئیں گے، یہ دیکھیں، یہ یہاں پر آ رہا ہے میرا جو فارم فل ہے، یہاں سے میں اس کا ڈپلیکیٹ بنا سکتا ہوں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں، اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی، اور یہیں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے وٹ ٹو ڈو نیکسٹ، یہ کرنے کے بعد آگے کیا کرنا ہے بھائی، آگے بھی تو کچھ بتائیں۔ تو ہم اس کو یہاں سے کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ نیچے لکھا ہوا آ رہا ہوگا فار ڈچ ویزاز، یعنی ڈچ کا جو ویزا لینے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اپائنٹمنٹ بک کرنی ہے۔ یہاں پر پورا طریقہ لکھا ہوا ہے، VFS پہ ہوتی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہاں سے اپائنٹمنٹ ملتی نہیں، اور وہی دھندا ہے کہ ہمیں ایجنٹ کے ذریعے ہی اپائنٹمنٹ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپائنٹمنٹ جب آپ کو مل جائے، ٹھیک ہے، یا VFS سے مل جائے یا ویسے آپ کہیں سے لے لیں، تو اس وقت جو ہے آپ نے یہ اپلیکیشن فارم ساتھ لے کے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے نا فوٹوگرافس ہونی چاہیے، کور لیٹر ہونا چاہیے، ٹریول پلان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، شینجن کی انشورنس ہونی چاہیے، یہ ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے، یہ جو بیسک ڈاکومنٹ میں آپ کو بار بار جو ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، یہ ڈاکومنٹس آپ نے بس لے کے جو ہے نا وہ VFS میں جانا ہے، اور وہاں پہ 90 یورو کی جو فیس ہوتی ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اپائنٹمنٹ بک کرتے وقت جو ہے جو آپ کی کاسٹ ہے گی، نارمل کاسٹ تو 40 یورو ہے، لیکن اگر آپ اپائنٹمنٹ کسی ایجنٹ سے لیں گے تو 30-40 ہزار روپے وہ لے لیتے ہیں، اور 90 یورو آپ نے جو ہے نا یہ تقریباً 30 ہزار روپے اور یوروز کے اندر جا کے آپ نے یہ وہاں پہ VFS گلوبل میں آپ نے جمع کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ نے ویٹ کرنا ہے چند دنوں کے اندر، اور نارملی جو ہے نا 15 سے 20 ڈیز کے اندر جو ہے نا آپ کا ڈیسیجن آ جاتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اگر آپ کو کوئی کیوری ہو تو آپ میرے WhatsApp نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔